تو ہر درد دل رکھنے والا شخص اس سے تنگ ہے، تو پھر سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے۔ کرام کی محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ پہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے منتخب اشخاص کی نفی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک الگ سوچ اور ایک الگ نظریے سے جانے جائیں۔ اس کام سے وہ سستی شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور رہی بات اولیاء کرام کی، تو یہ بات 100% یقینی ہے کہ ہر دور میں اولیاء کرام کی شخصیات اور ان کی خدمات ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراہا ہے۔ اور وہ جو اولیاء کرام کی شخصیات کی نفی کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ ان خرافات کی وجہ سے ہے جو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پہ لوگ اولیاء کرام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر درد دل رکھنے والا شخص اس سے تنگ ہے، تو پھر سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان خرافات کا ختم کرنا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ان خرافات کے پیش نظر اولیاء کرام کی نفی کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نفی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس ترتیب کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اور اولیاء کرام کی محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ اور حیرانگی ہے ان لوگوں پہ بھی، بالخصوص جو اولیاء کرام کے نام پہ نذرانے تو وصول کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کے نام پہ چندے تو کھاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی شخصیات اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے کوئی مثبت کام معاشرے میں نہیں کرتے۔ استثناء تو ہوتا ہی ہے، اس میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس فتنے کو لگام دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی اس حوالے سے بڑی ایک بے چینی ہے، اور بہرحال یہ معاملہ تشویش ناک بھی ہے کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی جب ان اولیاء کرام کی شخصیات پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو جواباً ان کی کرامات دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کی شخصیات کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو پیش کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جس طرح ان کی شخصیات کو سراہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز اے ریفرنس کوٹ کیا جانا چاہیے۔ اور رہی بات اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے، تو اولیاء کرام کو کرامت کی بنیاد پہ نہیں مانا جاتا، کسی کے معتبر ہونے کے لیے اس کی کرامت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کا علم اور اس کی اللہ سے محبت اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارے اولیاء کرام نے ان دونوں چیزوں پہ بڑا کام کیا۔ بالخصوص یہاں پہ میں حضرت ابو الحسن احمد بن محمد خراسانی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دو اقوال ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس حوالے سے نہایت اہم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور علم کی تڑپ اور طلب کے حوالے سے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی اولیاء کرام کی، وہ غیر معمولی تھی۔ آپ کا ارشاد ہے اعز الاشیاء فی زماننا شیئا عالم یستفید بعلمہ وعارف ینطق عن الحقیقہ۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ہمارے زمانے میں دو چیزیں بہت پیاری ہیں، ایک وہ جو اپنے علم سے کام لے، اور ایک وہ عارف جو حقیقت کو بیان کرے۔ اب علم کے ساتھ ان کے تعلق کی حساسیت میں سمجھتا ہوں اس قول سے نمایاں ہے۔ اور دوسرا آپ کا ارشاد گرامی ہے من علم الاشیاء باللہ فرجوعہ فی کل شیء الی اللہ، جو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے جانتا اور سمجھتا ہے، وہ کسی چیز کو بھی دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ نفوس جو ہر شے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیز ہے، ان اولیاء کرام کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی اس دین سے نفی کرنا، یہ ایک دین کے